اچھا جی، تو آج کے اس سیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس آج ہیل اربن کی کتاب زندگی کے 20 عظیم سبق کے اردو ترجمے سے کچھ اقتباسات ہیں۔ جی ہاں، بہت دلچسپ کتاب ہے۔ اور خاص طور پر ہم دوسرے سبق پر کچھ گہرائی میں بات کریں گے۔ وہ سبق جو کہتا ہے زندگی کٹھن ہے۔ بالکل وہی۔ تو ان ذرائع کی روشنی میں آج کا مقصد یہی ہے کہ اس خیال کو ذرا کھول کر دیکھا جائے کہ زندگی کٹھن ہے، آخر اس کا مطلب کیا ہے اور یہ ہماری زندگیوں پر، ہماری سوچ پر کیسے اثر ڈالتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ کیونکہ سننے میں تو یہ بہت ہی سادہ سی بات لگتی ہے نا۔ لائف از ڈیفیکلٹ۔ جی، سادہ مگر گہری۔ ہاں، لیکن اس میں آپ دیکھیں تو بڑی حکمت پوشیدہ ہے۔ آئیے ذرا اس پر بات کرتے ہیں۔ کتاب کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ زندگی اپنی اصل میں، اپنی فطرت میں مشکل ہے، کٹھن ہے۔ جی۔ اور یہ ہماری اس خواہش کے بالکل الٹ ہے کہ سب کچھ بس آسان ہو، آرام دہ ہو، کوئی تکلیف نہ آئے۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ یہ خواہش تو بہت فطری ہے کہ زندگی آسان گزرے، لیکن حقیقت اکثر مختلف ہوتی ہے۔ اور مصنف کے نزدیک بلکہ ایم اسکاٹ پیک نے بھی اپنی مشہور کتاب دی روڈ لیس ٹریول کا آغاز ہی انہی الفاظ سے کیا تھا، لائف از ڈیفیکلٹ۔ اوہ اچھا۔ جی، اور پیک کے مطابق اس سچائی کو جاننا اور پھر اسے قبول کرنا، یہی پہلا اور سب سے قیمتی قدم ہے۔ قبول کرنا؟ ہاں، قبول کرنا۔ کیونکہ جب ہم یہ مان لیتے ہیں نا، تو پھر ہم مسائل پر رونے دھونے یا شکایت کرنے کے بجائے ان کو حل کرنے کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ یعنی یہ قبولیت ایک طرح سے ہمیں آگے بڑھنے کی طاقت دیتی ہے۔ بالکل، یہ ہمیں ایک زیادہ حقیقت پسندانہ اور کہہ لیں کہ مؤثر زندگی گزارنے کا راستہ دکھاتی ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہوا جیسے کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے پہلے یہ ماننا پڑتا ہے کہ ہاں مسئلہ موجود ہے۔ صحیح۔ مصنف نے ایک بڑا دلچسپ بلکہ تھوڑا سا تلخ سا مشاہدہ بھی بیان کیا ہے۔ اچھا، کیا؟ ایک گاڑی کے بمپر پر سٹیکر لگا دیکھا جس پر لکھا تھا زندگی کٹھن ہے اور پھر تم مر جاتے ہو۔ یہ تو کوئی زیادہ ہی۔ ہاں، وہ کہتا ہے پہلے تو مجھے ہنسی آئی، لیکن پھر ایک دم احساس ہوا کہ ارے یہ تو ایک گہری کڑوی سچائی بیان کر رہا ہے۔ یقیناً۔ اور یہ کوئی بالکل نیا فلسفہ بھی نہیں ہے۔ 2500 سال پہلے گوتم بدھ کی تعلیمات۔ جی بالکل، گوتم بدھ کی جو پہلی عظیم سچائی ہے کہ زندگی میں دکھ شامل ہے، یعنی تکلیف، عدم اطمینان، ناپائیداری، یہ سب زندگی کا حصہ ہیں۔ لیکن اہم بات یہ ہے، اور کتاب بھی یہی کہتی ہے، کہ اسے کوئی منفی سوچ یا مایوسی سمجھنا ضروری نہیں۔ اچھا، تو پھر کیا سمجھیں؟ اسے ایک حقیقت پسندانہ رویہ سمجھے، ریئلزم۔ یہ ہمیں غیر حقیقی توقعات پالنے سے بچاتا ہے۔ غیر حقیقی توقعات سے کیسے؟ دیکھیں، مصنف نے کمپیوٹر کی مثال دی ہے۔ کہتا ہے جب اس نے پہلی بار کمپیوٹر استعمال کرنا شروع کیا تو بہت مشکل لگا، الجھن ہوئی۔ ہاں، شروع میں تو لگتا ہے۔ جی، لیکن جب اس نے وقت لگایا، سمجھا کہ یہ کام کیسے کرتا ہے، اس کی منطق کیا ہے، تو پھر استعمال آسان بھی ہو گیا اور وہ اسے بہتر طریقے سے استعمال کرنے لگا۔ ٹھیک۔ تو زندگی بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ جب ہم اس کے کام کرنے کے انداز کو اس کی مشکلات سمیت سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم اس سے بہتر طور پہ نمٹ سکتے ہیں۔ یعنی یہ جاننا کہ راستے میں گڑھے ہیں ہمیں سنبھل کر چلنے میں مدد دیتا ہے۔ بالکل، ہم ان مشکلات کے لیے ذہنی طور پر تیار ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہر مشکل پر حیران ہوں یا پریشان کہ یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کامیابی اور ناکامی کا تعلق بھی اسی رویے سے جڑا ہے۔ بہت گہرا تعلق ہے۔ کتاب میں ذکر ہے کہ کامیاب اور ناکام لوگوں میں ایک بڑا فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ زندگی کی مشکلات کو کیسے دیکھتے ہیں۔ جی بتائیے۔ کیا کامیاب لوگ وہ ان مشکلات کو زندگی کا حصہ سمجھ کر قبول کرتے ہیں، ان سے نمٹنے کی کوشش کرتے ہیں چاہے تکلیف ہی کیوں نہ ہو، جبکہ ناکام لوگ وہ یا تو مسائل سے نظریں چراتے ہیں یا پھر بس قسمت اور حالات کا رونا روتے رہتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اور اس میں نا ایک گہرا نفسیاتی پہلو بھی ہے۔ وہ کیا؟ یہ جو شکایت کرنا ہے یا خود کو مظلوم سمجھنا، وکٹم مینٹالٹی جسے کہتے ہیں، یہ دراصل ذمہ داری سے بچنے کا ایک آسان راستہ لگتا ہے۔ اچھا۔ یہ سوچنا کہ صرف میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے یا ہائے دوسروں کی زندگی کتنی آسان ہے، یہ سوچ ہمیں اصل مسئلے کے حل سے بہت دور لے جاتی ہے۔ بات تو ٹھیک ہے۔ اس کے برعکس جب ہم مشکلات کو ایک چیلنج کے طور پر قبول کرتے ہیں، ان کا سامنا کرتے ہیں، تبھی زندگی میں گہرائی اور معنی پیدا ہوتے ہیں۔
یعنی مشکلات سے لڑنا ہی زندگی کو بامانی بناتا ہے؟ ایک طرح سے جی ہاں، یہ سمجھنا کہ کچھ نہ کچھ مشکل تو ہر ایک کی زندگی میں آتی ہے کسی نہ کسی شکل میں، یہ بہت اہم ہے۔ اسی حوالے سے مصنف نے اپنے ایک پرانے شاگرد کا واقعہ سنایا ہے، وہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ اچھا، وہ کیا قصہ ہے؟ وہ شاگرد کوئی 6 سال بعد مصنف سے ملا اور اس نے بتایا کہ کالج کے بعد جب وہ عملی زندگی میں آیا اور بہت مشکل حالات سے گزرا، جی، تو اس دوران مصنف کی کہی ہوئی ایک بات نے اسے بہت سہارا دیا۔ کون سی بات؟ کوئی لیکچر، کوئی خاص نصیحت؟ نہیں، حیران کن طور پر وہ بات صرف اتنی تھی: زندگی مشکل ہے۔ صرف یہ؟ زندگی مشکل ہے اور اس نے سہارا دیا؟ جی ہاں، شاگرد کو وہ کلاس یاد آئی جس میں مصنف نے کوئی سوچنے اور عمل کرنے کی مشق دی تھی۔ تو اس مشق کے دوران شاگرد نے کہا یہ مشکل ہے، اچھا، جس پر مصنف نے فوراً جواب دیا تھا زندگی مشکل ہے۔ واہ! اور شاگرد کہتا ہے کہ اس ایک جملے نے جیسے پوری کلاس میں ایک نئی بحث چھیڑ دی تھی، زندگی، عمل، تکلیف، خوشی، کامیابی، ان سب پر۔ کمال ہے۔ اور برسوں بعد وہ شاگرد شاید دنیا کے نقشے یا تاریخ کی تاریخیں بھول گیا ہو، جی، لیکن یہ سبق، یہ جملہ اسے یاد رہا۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ اس نے صرف یاد ہی نہیں رکھا بلکہ اسے دل سے قبول کر لیا تھا۔ یہ واقعہ تو واقعی اس بات کی بہترین مثال ہے کہ حقیقی سمجھ وہ صرف دماغی علم یا معلومات کا نام نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ وہ دل سے قبولیت کا نام ہے، انٹرنلائزیشن۔ جب ہم کسی سچائی کو، خاص طور پر زندگی کی ایسی بنیادی سچائی کو اندر سے مان لیتے ہیں نا، جی، تو وہ ہمارے کردار کا حصہ بن جاتی ہے۔ وہ ہمیں لچک دیتی ہے، ریزیلینس۔ لچک یعنی مشکلات برداشت کرنے کی صلاحیت؟ ہاں، اور صرف برداشت کرنا نہیں، بلکہ یہ سمجھنا کہ ہر مشکل، ہر چیلنج اپنے اندر ترقی کا، خود کو بہتر جاننے کا اور اپنی حدود سے آگے بڑھنے کا ایک موقع بھی لاتا ہے۔ تو یہ قبولیت ہمیں کمزور نہیں بلکہ طاقتور بناتی ہے۔ بالکل، یہ ہمیں حالات کا مقابلہ کرنے کی ہمت دیتی ہے۔ یہ نقطہ بہت اہم ہے، لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ جی، پوچھے، اگر زندگی واقعی اتنی مشکل ہے اور اسے قبول کرنا اتنا ضروری ہے، تو پھر ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی، وہ ہمیں مسلسل آسانی اور فوری نتائج کے خواب کیوں دکھاتی ہے؟ یہ بہت بڑا تضاد ہے۔ آپ نے بالکل صحیح جگہ انگلی رکھی ہے۔ ٹیکنالوجی کو ہی دیکھ لیں، ایسا لگتا ہے ہر کام بس ایک بٹن دبانے سے ہو جاتا ہے۔ جی، بظاہر تو ایسا ہی ہے۔ اور اشتہارات کو دیکھیں، ہر چیز فوراً حاصل کرنے کے وعدے، جلدی وزن کم کریں، راتوں رات امیر بنیں، بغیر محنت کے کامیابی۔ بالکل، یہ پیغامات ہر طرف سے ہم پر برس رہے ہیں۔ ٹیکنالوجی نے یقیناً بہت سی آسانیاں پیدا کی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مارکیٹنگ اور میڈیا وہ ہمیں یہ تاثر بھی دے رہے ہیں کہ ہر قیمتی چیز، چاہے وہ صحت ہو، دولت ہو، علم ہو یا کوئی ہنر، وہ بغیر محنت اور فوراً مل سکتی ہے۔ اور یہ پیغامات ہمیں اتنے اچھے کیوں لگتے ہیں، اتنے پرکشش؟ کیونکہ یہ ہماری اسی بنیادی انسانی خواہش کو اپیل کرتے ہیں کہ کاش زندگی آسان ہوتی، مشکل سے بچنے کی خواہش۔ اچھا، مارکیٹنگ کے ماہرین یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ لوگ تکلیف سے بھاگتے ہیں، محنت سے کتراتے ہیں، شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں، تو وہ اسی خواہش کا استحصال کرتے ہیں۔ لیکن کتاب یہ دلیل پیش کرتی ہے، اور میرے خیال میں یہ بہت مضبوط دلیل ہے، کہ جن چیزوں کی واقعی کوئی قدر و قیمت ہوتی ہے نا، جی، جو ہمیں دیر پا اطمینان دیتی ہیں، ہماری شخصیت کو نکھارتی ہیں، وہ کبھی بھی آسانی سے یا فوراً نہیں ملتی۔ تو ان کے لیے کیا چاہیے؟ ان کے لیے وقت لگتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، جد و جہد، قربانی، اور ہاں، کبھی کبھی تکلیف بھی برداشت کرنی پڑتی ہے۔ تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ معاشرہ ہمیں آسانی کا عادی بنا کر دراصل ہماری لچک، ہماری برداشت کی صلاحیت کو کم کر رہا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ بالکل ممکن ہے کہ ایسا ہو رہا ہو، ہم مشکلات کا سامنا کرنے سے گھبرانے لگے ہیں۔ اچھا، اس سبق کا ایک اور پہلو بھی ہے جو شاید سب سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ وہ کون سا؟ وہ یہ کہ زندگی ہمیشہ منصفانہ نہیں ہوتی۔ جی، یہ ماننا واقعی بہت مشکل ہے۔ کہ اچھے نیک لوگوں کے ساتھ برا ہو سکتا ہے، اور بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ برے لوگ، یا کم از کم جو ہمیں برے لگتے ہیں، وہ مزے میں ہیں۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ہمیں اندر تک ہلا دیتی ہے۔ مصنف یہاں ہیرالڈ کرشنر کی کتاب کا حوالہ دیتا ہے، When Bad Things Happen to Good People۔
جی ہاں، بہت مشہور کتاب ہے۔ کشنر نے یہ کتاب اپنے بیٹے کی المناک بیماری، اسے پروجیریا تھا، یعنی عمر بہت تیزی سے بڑھنے کی ایک نایاب بیماری، او خدایا، اور صرف 14 سال کی عمر میں اس کی موت کے بعد لکھی تھی۔ یہ تو دل دہلا دینے والی بات ہے۔ بالکل، اور یہ ایک ایسی صورتحال تھی جس کے بارے میں کوئی بھی کہے گا کہ یہ غیر منصفانہ ہے، انفیئر۔ تو کتاب کس بارے میں ہے؟ یہ کتاب اتنی مقبول اسی لیے ہوئی کہ یہ اس بنیادی انسانی سوال سے جڑی ہے جو ہم سب زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر ضرور پوچھتے ہیں، کیوں؟ اور خاص طور پر میرے ساتھ ہی کیوں؟ وائی می؟ ذریعہ بائبل کا حوالہ بھی دیتا ہے کہ قدرت کے قوانین اچھے اور برے میں تمیز نہیں کرتے۔ جی، کہ سورج اچھے اور برے دونوں پر یکساں چمکتا ہے اور بارش نیک اور بد دونوں پر برستی ہے۔ تو جب ہمارے ساتھ کوئی ناانصافی ہوتی ہے، کوئی بڑا نقصان ہوتا ہے، تو پہلا رد عمل تو یہی ہوتا ہے نا، غصہ، تکلیف، کہ یہ انصاف نہیں ہے۔ اور یہ رد عمل بالکل فطری ہے، انسانی ہے۔ اس جذباتی حقیقت کو تسلیم کرنا بہت ضروری ہے۔ کوئی یہ توقع نہیں کر سکتا کہ کسی بڑے صدمے یا المیے کے فوراً بعد انسان کہے، چلو کوئی بات نہیں، سب ٹھیک ہے، اور آگے بڑھ جائے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ لیکن یہاں ٹم ہینسل کا وہ قول بہت اہم ہے جو مصنف نے نقل کیا ہے۔ کون سا قول؟ درد ناگزیر ہے لیکن اذیت اختیاری ہے۔ پین از انیویٹیبل بٹ مزری از آپشنل۔ درد ناگزیر، اذیت اختیاری، اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ کہ تکلیف، دکھ، درد یہ زندگی کا حصہ ہیں۔ ان سے مکمل طور پر بچنا شاید ممکن نہیں، وہ ناگزیر ہیں، انیویٹیبل۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اس تکلیف کو اپنی مستقل اذیت بنا لینا، اس دکھ میں ہمیشہ ڈوبے رہنا، یہ ہمارے اختیار میں ہے، یہ اختیاری ہے، آپشنل۔ یعنی حالات چاہے جیسے بھی ہوں، ہمارا رد عمل، ہمارا رویہ، وہ ہمارے اختیار میں ہے۔ بالکل، یہ بہت بڑی اور امپاورنگ بات ہے۔ اصل توجہ اس بات پر ہونی چاہیے کہ ہمارا رد عمل کیا ہے، نہ کہ یہ کیوں ہوا۔ لیکن کیوں کا سوال تو پھر بھی رہتا ہے، اور اس کا جواب ملنا ہمیشہ ممکن نہیں ہوتا۔ لیکن ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم درد اور تکلیف کا سامنا کیسے کریں گے۔ کیا ہم اسے اپنی زندگی تباہ کرنے دیں گے، یا اسے زندگی کی ایک تلخ حقیقت کے طور پر قبول کر کے اس سے سیکھ کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے؟ یہ تو بہت ہمت کی بات ہے۔ جی، ہم خود کو مسلسل اذیت میں مبتلا رہنے سے بچا سکتے ہیں۔ اسی سے ملتی جلتی بات بینجامن فرینکلن نے بھی کہی تھی، جس کا ذکر کتاب میں ہے، جو چیزیں تکلیف دیتی ہیں وہ سکھاتی بھی ہیں۔ بالکل، things that hurt instruct، یعنی ہر مشکل میں، ہر صدمے میں اگر ہم دیکھنا چاہیں تو سیکھنے کا کوئی نہ کوئی موقع پوشیدہ ہوتا ہے۔ تو اگر ہم تکلیف کے باوجود سبق سیکھنے پر آمادہ ہوں تو ہم زیادہ سمجھدار، زیادہ مضبوط بن سکتے ہیں۔ یقیناً، یہ ہمیں گہرائی عطا کرتا ہے۔ اسی لیے شاید وہ مشہور سیرینٹی پرے اتنی مقبول اور معنی خیز ہے۔ جی بالکل، خداوندہ مجھے سکون عطا کر کہ میں ان چیزوں کو قبول کر سکوں جنہیں میں تبدیل نہیں کر سکتا۔ ہمت دے کہ میں ان چیزوں کو تبدیل کر سکوں جنہیں میں تبدیل کر سکتا ہوں۔ اور حکمت دے کہ میں ان دونوں کے درمیان فرق جان سکوں۔ آمین۔ یہ دعا قبولیت، ہمت اور حکمت، ان تینوں کے توازن پر کتنا خوبصورتی سے زور دیتی ہے۔ جی، یہ سمجھنا کہ کیا چیز ہمارے اختیار میں ہے اور کیا نہیں، اور پھر جو اختیار میں ہے اسے بدلنے کی ہمت کرنا، اور جو نہیں ہے اسے قبول کرنے کا سکون پانا۔ لیکن یہ ہمت آتی کہاں سے ہے؟ خاص طور پر روزمرہ کی زندگی کی چھوٹی بڑی مشکلات، مایوسیوں کا سامنا کرنے کے لیے۔ یہاں روزمرہ کی جرأت یا ہمت کا تصور سامنے آتا ہے، ایوری ڈے کریج۔ ایوری ڈے کریج؟ جی، ونسٹن چرچل نے جرأت کو انسانی اوصاف میں سب سے پہلا اور بنیادی کہا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے بقول باقی تمام انسانی خوبیاں اسی ایک پر منحصر ہیں۔ Courage is the first of human qualities because it is the quality which guarantees all others۔ واہ! اور وہ صرف جنگ کے میدان کی بہادری کی بات نہیں کر رہے تھے، یہ وہ اندرونی فیصلہ ہے، وہ عزم ہے جو ہم ہر روز کرتے ہیں، مشکلات کے سامنے ہار نہ ماننے کا فیصلہ۔ اچھا۔ رولو میں جیسے ماہر نفسیات نے بھی کہا کہ حقیقی جرأت کیا ہے؟ وہ ہے زندگی کی تمام تکالیف، مشکلات اور ناانصافیوں کے باوجود اسے ہاں کہنا۔ زندگی کو ہاں کہنا،
اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے زندگی کو قبول کرنا، جیسی وہ ہے، اپنی تمام تر پیچیدگیوں، اپنی تمام تر خامیوں سمیت۔ لیکن یہ قبولیت مایوسی والی نہ ہو؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ فعال قبولیت ہے، ایکٹیو ایکسیپٹنس۔ یہ کہنا کہ ہاں زندگی مشکل ہے، ہاں یہ کبھی کبھی غیر منصفانہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن میں پھر بھی اس میں معنی تلاش کروں گا، میں اس کا سامنا کروں گا، میں ہار نہیں مانوں گا۔ یعنی یہ روزانہ کی بنیاد پر ایک انتخاب ہے؟ بالکل، یہ روزانہ کی بنیاد پر مثبت پہلوؤں کو تلاش کرنے، شکر گزاری کرنے اور ایک بامانی زندگی گزارنے کا عزم ہے۔ یہی اصل ہمت ہے، اور یہی چیز ہمیں نہ صرف زندہ رکھتی ہے بلکہ زندہ دلی سے جینے کا حوصلہ بھی دیتی ہے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو کچھ بہت اہم نکات سامنے آئے ہیں۔ جی ضرور۔ پہلا تو یہی کہ زندگی کی مشکلات اور کبھی کبھار اس کا غیر منصفانہ ہونا یہ ایک اٹل حقیقت ہے، اسے تسلیم کرنا ہوگا۔ بالکل۔ دوسرا، اس حقیقت کو تسلیم کرنا کمزوری کی علامت نہیں بلکہ اصل طاقت کی بنیاد ہے۔ طاقت کیسے؟ کیونکہ یہ ہمیں شکایت اور بے بسی کے چکر سے نکالتا ہے، ہماری توجہ مسئلے کے رونے سے ہٹ کر اس کے حل اور اپنی اندرونی مضبوطی، اپنی لچک بڑھانے پر مرکوز کرتا ہے۔ صحیح۔ اور تیسرا نقطہ یہ کہ جو چیزیں واقعی قیمتی ہیں، جن کی کوئی اہمیت ہے، وہ محنت مانگتی ہیں، جد و جہد مانگتی ہیں۔ آسان راستے شاید وقتی طور پر اچھے لگیں، لیکن حقیقی اطمینان اور کردار کی مضبوطی مشکلات کا سامنا کرنے سے ہی آتی ہے۔ ٹھیک۔ اور چوتھا جو شاید سب سے اہم ہے، وہ یہ کہ ان تمام مشکلات، تکالیف اور ناانصافیوں کے سامنے ہمارا رد عمل، ہمارا رویہ، وہ ہمارا انتخاب ہے۔ Our response is our choice۔ جی، روزمرہ کی زندگی میں ہمت کا مظاہرہ کرنا، تکلیف کے باوجود معنی تلاش کرنا اور زندگی کو اس کی تمام خامیوں اور خوبیوں سمیت قبول کرنا، یہی ایک بھرپور اور بامانی زندگی کی بنیاد ہے۔ تو آج کے اس جائزے کا لب لباب خلاصہ یہ ہے کہ زندگی کی اس مشکل حقیقت کو تسلیم کرنا، یہی اسے بہتر طور پر جینے اور اس میں گہرائی اور معنی تلاش کرنے کی کنجی ہے۔ بالکل۔ اور یہاں ایک نقطہ میں سوچنے کے لیے چھوڑنا چاہوں گا۔ جی ضرور۔ اگر مشکلات کو قبول کرنا، جدوجہد سے سیکھنا اور اس طرح معنی تلاش کرنا ہماری نشوونما، ہماری اندرونی مضبوطی اور حقیقی اطمینان کے لیے اتنا ہی ضروری ہے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ آج کل آرام، آسانی اور ہر چیز فوراً حاصل کرنے کی جو توڑ لگی ہوئی ہے معاشرے میں، جی، کہیں وہ نادانستہ طور پر، لاشعوری طور پر ہمیں ایک حقیقی، مضبوط، لچکدار اور بامقصد زندگی گزارنے کی صلاحیت سے ہی محروم تو نہیں کر رہی؟ واہ، یہ تو واقعی ایک گہرا سوال ہے، سوچنے پر مجبور کرنے والا۔ جی، اسی گہرے سوال کے ساتھ آج کے اس گفتگو کو یہیں ختم کرتے ہیں۔